اسی صورتیں بھی پڑھتے تھے. علی نے جتنی نمازیں پڑھائی ہیں سورہ اخلاص پڑھائی ہے, کوئی اور سورہ آپ نے نہیں پڑھی. تو آپ نے علی کو بولیا, علی آپ نے سورے کو کیوں منتخب کیا, دوسری صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ پورے قرآن میں مجھے جو سورہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ, سورہ اخلاص. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پوری سورت خدا کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے, یہ پوری سورت خدا کی صفات کو بیان کرتی ہے. یہ سورت کہتی ہے کہ خدا احد ہے, اس سورے میں ہے خدا بے نیاز ہے, اس سورے میں خدا لم یلد ولم یولد ہے, اور اس سورے میں ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ, خدا جیسا کوئی نہیں ہے. تو بس یہ سورت خدا کی صفات کا مجموعہ ہے. تو مجھے خدا سے بھی محبت ہے, خدا کی صفات سے بھی محبت ہے, خدا سے محبت ہے. سورہ اخلاص اس میں کہا خالصۃ للہ, خدا کے صفات اس میں اور کوئی چیز نہیں. تو جو سورۃ اخلاص زیادہ پڑھتا ہے خدا اس کے دل میں اخلاص بھی پیدا کر دیتا ہے, اخلاص پیدا کرتا ہے. اور جب اخلاص انسان کے دل میں پیدا ہو جائے, اب آگے بڑھیں کہ یہ روکی جملہ کا اثر. جب اخلاص انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو شیطان جو دشمن ہے, خدا نے کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہی شیطان قسم کھا کے رہا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ. خداوندہ تیری عزت و جلالت کی قسم, سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا. تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا. اب کہا اس کا مطلب یہ کہ شیطان کچھ لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا, وہ مخلصین ہے. اب وہ کون ہے؟ ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام عرض کیا کہ مولا وہ مخلصین کون ہے جن کو شیطان گمراہ نہیں کرتا, اقرار کرتا ہے کہ ان کو گمراہ نہیں کروں گا, باقی سب کو گمراہ کروں گا, مخلصین کو نہیں کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے میں گمراہ نہیں کروں گا, اس لیے وہ گمراہ نہیں کرے گا کہ ان سے کوئی دوستی ہے, ان سے کوئی تعلق ہے, ان سے کوئی رشتہ داری ہے, ان سے کوئی مفاد ہے. نہیں, وہ ان مخلصین کو گمراہ کر نہیں سکتا, ان مخلصین کو گمراہ کر نہیں سکتا. مولا وہ مخلصین کون ہیں جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا؟ امام فرماتے ہیں سب کو شیطان گمراہ کرے گا مگر مخلصین کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا. تو جن مخلصین کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہماری مودت ہے, جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے. ہماری محبت رکاوٹ ہے شیطان کے لیے, ہماری محبت ایک ڈھال ہے شیطان کے حملوں سے, ہماری محبت ایک پناہ گاہ ہے, شیطان سے پناہ مل جاتی ہے اگر ہماری محبت حقیقی معنوں میں ہو. حقیقی معنوں میں محبت اہل بیت اس کے دل میں ہے جو اہل بیت کی محبت کے تقاضے کو پورا کرے. محبت جب ہو تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بھی محبت رکھنی ہے جن سے اہل بیت محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست جس سے دوستی کرے اس سے ہم دوستی کریں گے تو دوست ہیں. لیکن اگر محبت کا دعویٰ کریں کہ ہمیں ان سے محبت ہے لیکن اس کی ہر بات کی مخالفت کریں تو محبت نہیں, یہ دشمنی. اہل بیت سے محبت ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہے, شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہماری محبت وہ طاقت ہے کہ شیطان اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا ہے. بس محبت کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو اہل بیت کے کردار سے بھی محبت کرے, اہل بیت کی گفتار سے بھی محبت کرے, اہل بیت کی اطاعت و عبادت سے محبت کرے. یوں عرض کرو, ہر وہ چیز جس سے اہل بیت محبت کرے, ماننے والا بھی محبت کرے تو وہ محب اہل بیت بنے گا. اہل بیت کو نماز سے محبت ہے, ہمیں کتنی محبت ہے نماز سے؟ اہل بیت کو دین سے محبت ہے, ہمیں دین سے کتنی محبت ہے؟ ہم دین سے اتنی محبت ہو, اہل بیت کو اتنی محبت ہے کہ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ تم اندازہ لگاؤ کہ دین کتنا قیمتی ہے, دین کتنا اہم ہے. وہاں خمینی کا جملہ ہے, فرماتے ہیں دین کتنا اہم ہے. یہیں سے اندازہ لگا لو کہ تمام انبیاء میں سے جو اشرف الانبیاء ہے نا وہ ہمارا نبی اشرف الانبیاء ہے. اور خدا نے آپ کی فضیلت کو معراج کے ذریعے سے باقی انبیاء سے بلند کر دیا. معراج پہ بلایا, اور جب معراج پہ بلایا
تو نورانی براق جیسی سواری بھیجی، نورانی سواری بھیجی، اس نورانی سواری پر رسول معراج پہ گئے، قاب قوسین و ادنی، ایک دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلے تک منزل معراج، منزل بلندی تک آپ پہنچے، اور فاوحا ما لک ما اوحا، وہ آیات اپنی جگہ موجود ہے، وہاں تک اس کے لیے ایک نورانی سواری، نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سواری تھی نہ بعد میں کوئی ایسی سواری بنے گی۔ اگر یہ سواری بنی ہے تو اپنے حبیب کے لیے، اشرف الانبیاء کے لیے، سید المرسلین کے لیے بنائی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ نبی جس کے لیے خدا نے ایک خاص نورانی سواری بنا کر، نورانی سواری بھیج کر اپنی بارگاہ میں قرب الہی کے مناظر تک بلایا ہے، حسین کا مقام دیکھو، وہی نبی حسین کے لیے سواری بن جاتے ہیں، وہی نبی حسین کی سواری بن جاتے ہیں، اور صرف سواری نہیں بنتے۔ لوگوں نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، فرمایا نہ یہ نہ کہنا، یہ کہنا کتنا بہترین سوار ہے۔ تو اب دین کی عظمت کو، اہمیت کو یہاں سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب حسین کو دین سے محبت، اہل بیت کو دین سے محبت، تو پھر دین کی قدر و قیمت کو ہم جانیں گے، پھر محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج وہاں پر فرماتے ہیں یہاں سے اندازہ لگاؤ دین کتنا قیمتی ہے، دین کتنا اہم ہے، کہ وہ حسین جن کی سواری خود رسول بنے، وہی حسین دین پہ قربان ہو رہے ہیں۔ یہی سے اندازہ لگاؤ دین کتنا قیمتی ہے۔ تو بس دین کی اہمیت کو جانو گے پھر محبت پیدا ہوگی۔ تو اہل بیت کو دین سے محبت ہے، ہمیں دین سے کتنی محبت ہے؟ جب دنیا اور دین سامنے آ جائے تو ہم کس کو لیتے ہیں، دنیا کو یا دین کو، آخرت کو یا دنیا کو؟ اگر ہم نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کو لیا تو اس کا مطلب ہمیں دین سے محبت ہے۔ ہم مفادات کو چھوڑ کے دین کی کو ترجیح دیا پھر ہمیں دین سے محبت ہے۔ حرام کو چھوڑ کے حلال کو اپنایا چاہے نقصانی کیوں نہ ہو جائے، دین سے محبت ہے۔ صلہ رحمی کو ہم نے انجام دیا، دین سے محبت ہے۔ اگر محرم و نامحرم کی ہم نے تمیز کی تو ہمیں دین سے محبت ہے۔ اگر ان کی طرف متوجہ نہیں صرف زبانی دین دین کا ہے، زبانی علی علی، زبانی حسین حسین نہیں، مولانا حسین خود فرماتے ہیں کہ دین ایک وقت لوگوں کے لغلغہ لسانی بن جاتا ہے کہ زبانی کلامی باتیں ہیں، وَإِذَا مَحَسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، جب ان کو آزمایا جاتا ہے، جب یہ امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ جو تھوڑے ہیں نا وہی مخلصین ہیں، جو تھوڑے ہیں وہی مخلصین ہیں۔ کہاں کہ وہ مخلصین وہ کیا ہے جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اسی محبت کے مطابق وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر شیطان اس محبت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، شیطان ان محبین اہل بیت کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو بس دنیا میں شیطان سے بچنے کے لیے محبت اہل بیت کی ضرورت ہے، آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور خود رسول مانتے ہیں کہ آخرت میں انشاءاللہ موقع ملا کروں گا 8 منزلیں سے مشکل ہے آخرت میں، موت سے لے کے قیامت تک ان 8 منازل پر کوئی اور چیز تمہاری مشکل کو حل نہیں کر سکتی، صرف ہم اہل بیت کی محبت حل کر سکتی۔ تو یہ ہے کہ دین کی طرف متوجہ رہنا۔ تو یہی کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیوں وہ کھلا دشمن ہے، میری اطاعت و عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کو سامنے واضح کرنے کے لیے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے راستے پہ تم چلو گے تو تم صراط مستقیم پہ رہو گے۔ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، حسین کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب اس راستے پہ جو چلتا ہے نا، اس راستے کی آخری منزل پہ ضرور پہنچ جاتا ہے، کیونکہ 2 ہی راستے ہیں، یا کفر کا راستہ ہے یا شکر کا راستہ ہے۔ سورہ دہل میں ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، بتا دیے ہیں، ہدایت کر دی ہے۔ ان میں سے کس راستے کا انسان انتخاب کرتا ہے کہ شکر کا راستہ یا کفر کا راستہ؟ شکر کے راستے پہ چلو گے تو شاکرین میں پہنچ جاؤ گے، کفر کے راستے پہ چلو گے تو کافرین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی ہے، یہی انسان کی زندگی انسان کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کے اختیار میں نہیں۔
نہ دنیا میں آنا اختیار میں، نہ جانا اختیار میں، نہ مرد ہونا عورت ہونا اختیار میں، نہ کالا گولا ہونا اختیار میں، نہ لمبا چھوٹا ہونا اختیار میں. کوئی چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان کے اختیار میں ہے تو یہی اس کے اختیار میں ہے کہ وہ شکر کے راستے پہ چلے یا کفر کے راستے پہ چلے. یہی انسان کے اختیار ہے. اور اسی اختیار کو انسان اپناتا ہے، پھر سوال بھی اسی اختیاری راستے کے بارے میں ہونا ہے. باقی مرد ہے عورت، اس کے بارے میں سوال نہیں کہ تم مرد کیوں ہو عورت کیوں ہو، تم کالے کیوں ہو گورے کیوں ہو، تم قد میں چھوٹے کیوں ہو بڑے کیوں. نہیں، یہ سوال ہی ہو گئی، اس کے اختیار میں نہیں. اختیار میں صرف زندگی گزارنا. اب یہ زندگی گزارنے کے لیے خدا نے کہا کہ تم شاکرین کے راستے پہ چلو. ان شاکرین کے راستے کو ہم نے اہل بیت کے ذریعے سے تمہارے سامنے رکھ دیے. اب اس شاکرین کے راستے پہ جب چلو گے تو پھر وعدہ الہی پورا ہو جائے گا. تو خدا نے وعدہ لیا ہے بنی نوع انسان سے، اس شیطان کی پیروی نہیں کرو گے اور میری اطاعت و عبادت کرو گے. اب یہی پہ میں نے مکمل کیا. یہی وجہ تھی کہ جب مولا حسین مدینے سے نکل رہے تھے، بڑے لوگوں نے آپ کو روکا، بڑے لوگوں نے روکا. آپ نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، لیکن جب حد سے زیادہ آپ کو روکا گیا، تاکید کی گئی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے ہر صورت میں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے نانا سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، اپنے خدا سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے. اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جانا ہے. تو کہا مولا اگر نانا اور خدا سے اگر وعدہ ہے تو آپ چلے جائیں، اہل بیت کو تو لے کے نہ جائیں. مخدرات و عصمت طہارت کی خواتین کو تو لے کے نہ جائیں. تو جب یہ کہا نا، وہاں بھی امام نے فرمایا نہیں، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے، اسی وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں. اور اسی وعدے کو پورا کرنے کی راہ میں خدا مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، اہل بیت کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے امام چلے، کربلا کے میدان میں پہنچے، اور آپ نے اپنے وعدے کو عصر عاشور تک مکمل کیا. اس کے بعد اہل بیت کا وعدہ شروع ہو گیا، اہل بیت کا جہاد شروع ہو گیا. جناب زینب شریکۃ الحسین بھی ہے اور شریک جناب سجاد بھی ہے. کربلا کے جہاد میں بھی شریک ہے. کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، واپس مدینے تک بھی جہاد میں زینب شریک ہے. کہ زینب جب اہل بیت کو 11 محرم کو اہل بیت کو مقتل سے گزارا گیا، تو میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جناب زینب مولا سجاد کے چہرے پہ نگاہ جمائی ہوئی، سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ایک وقت جب مقتل سے قریب سے گزارا گیا، شہدائے کربلا کی لاشیں تپتی ریت پہ پڑی ہوئی دیکھی نا، تو مولا کی سجاد کی حالت غیر ہو گئی. مولا سجاد کو ایسے جیسے انتظار ہو رہا ہے کہ یہ سوچا ہوگا نا کہ دشمنوں کی لاشیں تو دفن ہو گئی ہے، لیکن نواز رسول کی لاش بے گھر کفن پڑی. جب حالت متغیر ہو گئی، زینب نے اپنے آپ کو اون کی پشت سے گرا دیا. اب گرا دیا تو کیسے زمین پہ زینب آئی ہوگی جس کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے. ایک ذاکر ہمیشہ مولا عباس کا مسائل پڑھتے تھے کہ عباس جب زین سے زمین پہ آئے ہوں گے تو کیسے گرے ہوں گے، جبکہ آپ کے بازو قلم ہو چکے تھے. ایک دن جناب زہرا نے خواب میں کہا ذاکر تجھے میرا عباس تو یاد ہے، میری زینب تجھے یاد ہے؟ عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے، میری بیٹی کے تو بازو پر سے گردن بندھے ہوئے تھے. جب زین سے زمین پہ آئے، زینب چل کے مولا سجاد کے پاس گئی. مولا سجاد کے پاس جا کے سجاد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پھوپھی اماں کون اب دیکھیں سجاد کو بچا رہی ہے، محافظہ نسل امامت بھی ہے نا جناب زینب. سجاد مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پھوپھی اماں کون سا واقعہ؟ سجاد جب میں مدینے میں اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، جب میں اٹھی تو پورے صحن میں دھوپ پڑ رہی تھی اور مجھ پہ سایہ پڑا ہوا تھا. جب میں نے غور کیا تو میرے بھائی حسین اپنی ابا سے سایہ کیے ہوئے
حسین مجھ پہ سایہ کیے ہوئے تھے، میں نے اسی وقت کہا تھا حسین یہ وہ احسان ہے جو کبھی فراموش نہیں کروں گی، اس کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ سجاد مجھے وہ احسان یاد آ رہا ہے، وہ احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں چادر سے سایہ کر دیتی۔ سجاد اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو حسین کی لاش کو اٹھا کے سایہ میں لے گیا۔ اتنے میں زینب نے رخ کیا مدینے کی طرف، السلام علیکہ یا جدہ، نانا تجھ پہ سلام، یہ وہی حسین جو تیرے شانوں پہ پالا کرتے تھے اب خاک و خون میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد کہا انت اخی زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی؟ وہاں سے اہل بیت گزرنے لگے، لیکن ایک جملہ میں عرض کرنا ہے وہ یہاں پر ہے کہ جب اہل بیت گزرنے لگے جناب سکینہ کی نگاہ اپنے بابا کی لاش پہ پڑی تو آپ بابا کی لاش سے لپٹ گئی۔ کسی نے کہا آؤ سکینہ نہیں، میں اپنے بابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا سکینہ آؤ ہم نے کوفہ جانا ہے، نہیں وہ بھی اماں سے بابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا بہن آؤ ہم نے جانا ہے، بھائی میں کیسے جاؤں؟ آپ دیکھ نہیں رہے دشمن تو دفن ہو گئے ہیں، میرے بابا کی لاش بے گور کر، میں یہاں پہ رہوں گی، بھیا مجھے یہیں پہ رہنے دے۔ مجھے جناب ابو ذر کی بیٹی کا واقعہ یاد ہے کہ ابو ذر کی بیٹی نے لاش پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا یہ رسول کا صحابی ہے، آؤ یہ عالم غربت میں مر گیا ہے، اس کو دفن کرے۔ تو میں اپنے بابا کی لاش پہ کھڑی ہو جاؤں گی، آنے جانے والوں سے کہوں گی لوگوں یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، آؤ میرے بابا کو دفن کر دیں۔ روایت میں ہے کہ جب جناب سکینہ نے انکار کر دیا نا، کسی نے شمر سے کہا کہ سکینہ آگے نہیں بڑھ رہی، وہ ظالم ہاتھ میں تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈالا، دوسرے ہاتھ جب تازیانہ مارنا شروع کیا، سکینہ اٹھ کے فریاد کرتی ہے بھیا